ایک ندی کے کنارے چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی، مگر اس کے پاس ایک چیز تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ تھی اس کی یادداشت۔ فاطمہ کو ہر چیز یاد رہتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو۔ فاطمہ اکثر ندی کے کنارے بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتی تھی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی جو کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی جو شہر میں نوکری کرتا تھا اور سال میں صرف ایک بار گاؤں آتا تھا۔ فاطمہ کی زندگی ایک سادہ سی دھارے کی مانند تھی جو آہستہ آہستہ بہتی رہتی تھی۔ ایک دن جب فاطمہ ندی کے کنارے بیٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ندی کے کنارے کھڑا ہے۔ بچہ گھبراہٹ میں تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ نے اسے پکارا، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں راستہ بھول گیا ہوں، میں اپنے گھر جیسے گاؤں جاؤں گا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ مت بیٹا، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ بولا، میرا نام علی ہے۔ فاطمہ نے علی کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی جھونپڑی میں لے گئی۔ وہاں اس نے علی کو کھانا کھلایا اور اسے تسلی دی۔ فاطمہ نے علی سے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ علی نے جواب دیا، میرا گھر پہاڑوں کے اس پار ہے، مگر میں راستہ بھول گیا ہوں۔ فاطمہ نے سوچا کہ وہ علی کو اس کے گھر تک پہنچا دے گی۔ وہ علی کو لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں فاطمہ نے علی کو کہانیاں سنائیں، پرانی یادیں شیئر کیں اور اسے بتایا کہ زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ علی فاطمہ کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس کے دل سے گھبراہٹ کم ہوتی گئی۔ جب وہ پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچے تو فاطمہ نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ علی خوشی سے چلایا، یہ میرا گھر ہے۔ فاطمہ نے علی کو اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ علی کے والدین بہت خوش ہوئے اور فاطمہ کا شکریہ ادا کیا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض تھا۔ فاطمہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف علی کو اس کے گھر پہنچایا، بلکہ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ایک خالی جگہ کو بھی بھر دیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ زندگی میں سب سے بڑی خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ جب فاطمہ اپنی جھونپڑی میں واپس پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نئی روح آ گئی ہے۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی، اس کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی تھی۔